إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جلوہ کرام، اللہ جو ہم نے پہلے سبق پڑھا اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والوں، کسی کافر یہودی عیسائی کو اپنا رازدان نہ بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ اور دوست نہیں ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اسی کی دلیل اور اسی کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچے حسنہ کوئی اچھائی، تمہیں کوئی خوشی، تمہارا کوئی کام اچھا ہو جائے، تسؤہم تو ان کو وہ برا لگتا ہے، یعنی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، یفرحوا بہا، اس نقصان پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مسلمان کے دکھ پر یہودی خوش ہوتے ہیں، مسلمان کی سکھ پر یہودیوں کو دکھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات برادری کے کسی بندے کے ساتھ یا کسی اور مسلمان کے ساتھ تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے، اس کی تکلیف کی خبر سن کے خوش ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اس کے کسی نقصان کی خبر سن کر خوش ہونا کہ اچھا ہوا میرے ساتھ اس کی مخالفت کے بول جاتے ہیں، تو یہ مسلمان کی صفت نہیں، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کے دل میں ایسا ہوتا ہے تو اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ان کی ان چیزوں پر صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر و فریب اور ان کی چالیں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے گی۔ کوئی نقصان پہنچانے میں ان کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، خوشیاں چھن جانے میں، لڑائی کروا دینے میں ان کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، تو ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے فاصبروا، صبر کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، یعنی اللہ کو اپنا والی و وارث بنانا ہے کہ مولا میرے معاملات تیرے سپرد۔
اور اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کسی سازش اور کسی کوشش کا تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہی ذرا مشکل سے کام ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ جس کا محافظ ہو جائے پھر اس کو نقصان کیسے پہنچے گا؟ ان اللہ بما یعملون محیط، محیط کے معنی احاطہ کیے ہوئے، قبضے اور کنٹرول میں لیے ہوئے۔ بے شک اللہ جو کچھ ہو، یعنی تمہارے دشمن یہود و نصارہ کافر کرتے ہیں، ان کا سب کردار اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس سے آگے جنگ احد کے حالات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اذ یاد کرو اس وقت کو، غدوت جب صبح سویرے، من اہل کا اپنے لشکر کو آپ فرما رہے تھے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور ایمان والوں کو جنگ کی جگہ پر بٹھا رہے تھے۔ جنگ کی جگہ جو ہوتی ہے اسی کو مورچہ کہتے ہیں۔ تو آپ مورچوں پہ جب ایمان والوں کو، اپنے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ اور اس وقت میں یاد کرنے کی کیا چیز ہے؟ آگے چلے بڑھے، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت فرما کر مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ابھی سال ہی گزرا تھا۔ دوسرے سال میں کافروں نے یہ تہیہ کر کے کہ مسلمانوں کے ایک بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دینا، 1000 کا لشکر پورے جنگی سامان کے ساتھ مسلح مدینہ طیبہ میں جنگ کے لیے یہاں سے روانہ ہوا۔ یہاں مکہ پاک سے مدینہ پاک تقریباً 400 میل کے قریب ہے۔ مدینہ سے باہر تقریباً 20 میل کے فاصلے پر میدان بدر ہے۔ وہاں پر کفار کا لشکر پہلے پہنچا۔ جو جگہ انہیں سایہ دار مناسب لگی انہوں نے وہاں پر خیمے ڈال لیے۔ مسلمانوں کا لشکر بعد میں پہنچا، جو بچی کچی جگہ تھی انہوں نے سنبھال لی، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے وہ 1000 مسلح تھے اور یہ 313 تھے اور نہت تھے، مگر اللہ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ جو ادھر پڑا ہے نا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی، یہ اللہ کی کریم کی ذات پہ بھروسہ ہی تھا۔ اب اس میں 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ ان میں نبی پاک کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے گرفتار ہونے والوں میں۔ بڑی یعنی زبردست قسم کی شکست ہو گئی کفار کو، مگر واپس جب گئے اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، جنگ بدر بھی۔ واپس جب گئے تو ابو سفیان اب بڑا رہ گئے تھے وہاں مکے والوں میں۔ انہوں نے تحریک شروع کی، کوشش شروع کی
کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے۔ چنانچہ 3 ہجری میں، یعنی جنگ بدر کو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، 3000 نوجوان جنگجو مسلح لشکر لے کر ابو سفیان اپنی قیادت میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کے ساتھ معززین کو بلا کر مشورہ کیا۔ معززین جن میں ابو بکر صدیق بھی تھی اور اس طرح کے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ نہ لڑی جائے، مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ مگر نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی اور نوجوانوں میں جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ بزدلی دکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اندر رہ کے دفاع کریں، میدان میں نکل کے ان کے مقابلے میں آ کے کریں گے۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مشورہ لے رہا ہے مشورے کا پابند، یعنی مشورے کی ضرورت بھی اسے ہو۔ اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب مشورہ مانگا تو پھر اکثریت کی رائے کا احترام کرنا بنتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باہر نکل کے میدان احد آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہاں پر تشریف لے گئے، ان کا لشکر تھا 3000۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 1000 کا لشکر لے کے نکلے تھے، جن میں 300 بندہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ جنگ میں شامل ہو، اور جب وہاں سے نکلے قریب گئے تو وہاں سے وہ جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا اس کا مقابلہ کیسے کریں، یہ تو بڑے انتقام کے جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ جو ان کے پیچھے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے 300 بندے لے کے واپس آ گئے، اور ظاہر ہے کہ ایک جماعت اکٹھی چل رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک کمزوری دکھائے گا تو دوسروں کے لیے بھی راستہ کھلے گا۔ تو وہ دوسروں کے لیے بھی راستہ کھلا، اور راستہ کیا کھلا یہ قرآن فرما رہا ہے، اذ ہمت طائفتان، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کی جماعت کے 2 گروہ منکم ان تفشلا، وہ دل ہار گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، واللہ ولیہما، مگر اللہ نے ان دونوں کی ولایت، ان دونوں کی مدد فرمائی۔ یہ بنو نذیر اور بنو سلمہ، ان دونوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ ہم بھی لوٹ جائیں، مگر واللہ ولیہما، اللہ نے ان دونوں کی مدد فرمائی اور ان کو لوٹنے نہیں دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ 700 کا لشکر جب وہاں لے کر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 بندوں کا لشکر جو تھا، یعنی 50 بندوں کی ایک جماعت، میدان احد میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، اس پہ مقرر کیا، اور انہیں بڑی تاکید سے فرمایا کہ تمہارا تعلق جنگ کی کسی کیفیت و حالت کے ساتھ نہیں ہے کہ جنگ جیتے یا ہارے، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں،
اس وقت تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں۔ چنانچہ لشکر کو ترتیب دیا، جنگ شروع ہوئی۔ پہلے ہی حملے میں کافروں کا نقصان ہوا، کافر بھاگے۔ جب کافر بھاگے تو وہ یعنی جو باقی لوگ تھے انہوں نے تو پیچھے بھاگنا ہی تھا، وہ ڈرنے والے لوگ جن کو نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے کسی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑی، جنگ ہار جائیں یا فتح ہو جائے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک میں نہ کہوں۔ وہ بھی پیچھے بھاگے۔ عبداللہ بن جبیر جو سربراہ تھے وہ منع کرتے رہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا، کسی نے پرواہ نہ کی، بات سوائے چند ایک لوگ رہ گئے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب جو درہ فارغ ہوا، خالی ہوا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ لشکر کے سپہ سالار تھے کافروں کے، انہوں نے اس درے سے آ کے حملہ کیا اور 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، بلکہ افواہ اڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو وہ آگے آ بھی رہا ہے، اور یہاں سے بندے کو سمجھ بھی آ جانی چاہیے کہ نبی کے صحابہ ہو کر نمازی، روزے رکھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے بہتر مسلمان ہو کر نبی کی ایک نافرمانی کی 70 جانیں دینی پڑی، تکلیف اور اذیت اٹھانی پڑی، تو ہمیں اپنے بارے میں اللہ سے توفیق مانگ کے یہ سوچنا ہوگا کہ اتنے بڑے لوگوں نے چھوٹی سی غلطی یعنی کہ مغالطہ لگ جاتا ہے نا بندے کو، اب تو پتہ ہو گئی ہے، اب تو صرف مالی جو ہے نا وہ سنبھالنا ہے، تو غلطی لگ سکتی ہے، غلطی لگ گئی تھی، اور اس غلطی سے بچنے کے لیے نبی پاک نے پہلے تاکید فرمائی تھی کہ کسی صورت میں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے بدلے میں 70 سے زیادہ جانیں دینی پڑی۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور پھر ان کے آزاد تھے وہ یعنی ابو سفیان ادھر لشکر کا سردار تھا، ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہ نوجوان لڑکیوں کو لے کر گانے والی جو تھی، مجاہدین میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے، لڑنے والوں کے لیے جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ ان کی سالار تھی، یعنی گانے والی نوجوان لڑکیوں کو لے کر میدان احد میں آئی ہوئی تھی، اور حضرت حمزہ کو جو شہید کیا گیا اور پھر اس کا غسلہ کیا گیا، اس میں بھی اس کا کافی رول تھا۔ تو اللہ اپنے کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارک، نبی علیہ السلام کے فرامین مبارک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق